الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ہمارے ان محترم بھائی نے آپ لوگوں سے یہ فرمائش بھی کی کہ بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے۔ ادھر سے آواز کافی زیادہ آ رہی ہے، تو ذرا لوگوں کو خاموش کر دیجئے جو بول رہے ہیں۔ بالکل خاموش ہو جائے، جتنے ہیں وہ سب ایکٹیو ہو جائے۔ جو کام مفتی صاحب نے ان کے سپورٹ کیا ہے اپنے کام کو خوبی انجام دے، بالکل خاموشی ہو جائے۔ آج الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کا بہت قابل مسرت اور قابل اطمینان جلسہ دستار بندی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں بچوں نے یہاں حفظ قرآن مکمل کیا، اور یہاں کے مدرسے کی جو روداد اور کارگزاری ہمارے محترم دوست مولانا مفتی صاحب نے مجھے سنائی، اس سے بہت ہی دل خوش ہوا۔ کم اداروں کی اور کم مسجدوں میں چلنے والے مدرسوں کی روداد سن کر اتنا دل خوش ہوتا ہے جتنا آپ کے اس مدرسے کا حال اور یہاں کی روداد سن کر دل خوش ہوا۔ بھئی بہت آواز آ رہی، کیوں بولے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ سب بولے جا رہے ہیں، خاموشی نہیں بیٹھ رہے۔ اب چپ کرانے والے اتنا بولنا ہے، اسی کی آواز آ رہی ہے۔ کم از کم جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ تو نہ بولیں، باہر چھوٹے بچے شور مچا رہے ہیں، مچانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کسی انسان پر اور کسی مسجد پر، کسی محلے پر، جب اس شخص کو یا اس محلے کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی رغبت اور محبت عطا فرماتا ہے، اور اگر دین سیکھنے سکھانے اور بے دینی سے بچانے کی کسی کوشش میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو استعمال کر لیتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور جس میں کوئی شبہ نہیں، کہ جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اس سے بڑا احسان اللہ کا کسی پر نہیں ہے۔ کسی پر اللہ کا وہ احسان نہیں ہے جو احسان اللہ سبحانہ و تعالی کا کسی اس انسان پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ صرف اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خاطر دین کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے کام میں لگ جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنے انہی بندوں سے ہوگی جن بندوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنا خون پسینہ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان کھپائے ہوں گے اس کام کے لیے وسلم کا دین دنیا میں
پائے اور ترقی پائے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہوں گے۔ قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنا جی جان لگاتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ اس زمانے میں ہم لوگ جس زمانے میں رہ رہے ہیں اور جس میں برائیوں اور بے دینی کا جو سیلاب ہے اور کفر اور شرک کی جو ہمگیر دعوت ہے اور شیاطین انسانوں اور جنات کے شیاطین مل کر جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ جو لوگ اللہ اور محمد پر ایمان لائے ہیں ان کے دلوں سے ایمان اور ان کی زندگیوں سے شریعت پر عمل نکل جائے، اس ماحول اور ان حالات میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھنے کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا ہے کہ ہم اس امت میں دین زندہ رکھیں گے، ہم قرآن پڑھائیں گے، ہم ایمان پڑھائیں گے، ہم عقائد پڑھائیں گے، ہم حدیث پڑھائیں گے، ہم حفظ کے مدرسے قائم کریں گے، ہم بیان کریں گے، ہم اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچانے کی محنتیں کریں گے، ہم اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں دین داخل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان کاموں میں جھونکا ہوا ہے وہ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور خود عمل سے کوڑے نہ ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، یہ مدرسہ بہت سے اعتبار سے ایک نمونے کا مدرسہ ہے اور اس لائق ہے یہ کام، آپ کی یہ مسجد کا کام، آپ کے یہاں جو مدرسہ چل رہا ہے، جو مکتب چل رہا ہے، اور اس کے ذریعے اس علاقے کو اور اس علاقے کے آس پاس کے علاقوں کو بھی جو فیض پہنچ رہا ہے، جو علم پہنچ رہا ہے، گھروں میں جو دین پہنچ رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ نمونہ اس قابل ہے کہ دوسری مسجدوں کے لوگ، دوسرے محلوں کے لوگ اس کو دیکھ کر اپنے اندر عزائم پیدا کریں اور یہ ارادے کریں ہم اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں اتنا بڑا نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پر صحیح مکتب اور مدرسہ قائم کریں گے۔ یہاں الحمدللہ ان حضرات نے محنت کی، کوششیں کی، اور الحمدللہ صرف محلے کے لوگ نہیں ہیں، دوسری جگہوں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں چہروں سے پہچان رہا ہوں کہ دوسرے محلوں کے اور دوسری مسجدوں کے لوگ بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا کوئی اچھا کام اور کوئی نمونہ اگر دیکھیں تو دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی یہ کام کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی دوسرے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر دل میں تمنا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت دے، میرے پاس بھی وسائل اور اسباب ہوں تو میں بھی ایسا کام کروں گا، اپنے دل میں وہ ارادہ کرے، تو اگر وہ کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا ثواب دے دیتا ہے، اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے، صرف اس بات پر کہ اس نے ارادہ کر لیا۔ میں یہاں آیا تو باہر کی سجاوٹ دیکھی تو عام طور پر دینی مدرسوں اور جلسوں کی سجاوٹ دیکھ کر دل پہ برا اثر پڑتا ہے، ایک انقباض محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ اور کم از کم دینی کام اس قابل نہیں ہیں، یہ کہیے کہ دینی کاموں کا مقام یہ ہے کہ ان سے یہ سجاوٹ وغیرہ کا جوڑ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو دل میں ایک دوسرا خیال بھی آیا، اور وہ دوسرا خیال یہ آیا کہ ماشاءاللہ موقع ایسا ہے کہ خوشی منانی چاہیے، حفظ کی تکمیل ہوئی ہے، بڑی تعداد میں بچوں نے حفظ کیا ہے، اور خاص طور پر مسجد سے اور اس مدرسے کے کام سے محلے کے اور علاقے کے نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی جڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے اگر اپنی خوشی کی خاطر اور اپنے ذوق کے مطابق یہ کام کیا ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، چاہے نرمی کے ساتھ کہہ دیا جائے
کہ دینی کاموں میں سجاوٹ کا جوڑ نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ قابل ستائش اور داد دینے کے لائق یہ محلہ، یہاں کے نوجوان، یہ والنٹیئرز ہیں کہ ایک بہت اہم کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ کام دیا ہے اور اس کا موقع دیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کوئی اچھا بڑا کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی کام وہاں ہمارے علاقے میں دے دیتا ہے، تو یہ موقع ہوتا ہے کہ اب سہولت سے توفیق مل سکتی ہے۔ مثلا میں خود کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، لیکن طلبہ جمع ہیں، دین پڑھانے والے بھی جمع ہیں، اب ان کے ساتھ مل کر میں پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگ گیا تو ایک بڑا کام میرے ذریعے انجام پا جائے گا۔ تو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ بڑے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ لگا دے، ہمارا وقت لگا دے۔ یہ شروع کی کچھ بات مجھے ضرور عرض کرنی تھی آپ حضرات کی کہ شکریہ کے طور پر اور ہمت افزائی کے طور پر، اور اس لیے کہ ہم آپ سب اللہ کے اس احسان کو دل سے محسوس کریں اور دل سے شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کام آپ حضرات کے یہاں کرا دیا ہے۔ اس موقع پر جبکہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، اللہ کے بندوں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننے والوں کی یہاں جمع ہے، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خواتین بھی ہیں بھائی؟ خواتین بھی، بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں اور بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کسی قومیت کا نام نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں بہت سی قومیں رہتی ہیں، انگریز ایک قوم ہیں، فرینچ ایک قوم ہیں، جرمن ایک قوم ہیں، عرب ایک قوم ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں بہت سی ذاتیں رہتی ہیں۔ اسلام اور مسلمان نہ کسی قومیت کا نام ہے، نہ کسی ذات برادری کا نام ہے۔ جس طرح برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا اپنے آپ برہمن ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ جانے یا نہ جانے، چاہے وہ کچھ خاص کام کرے یا نہ کرے، برہمن ہونے کے لیے شرط اس نسل اور اس خاندان میں پیدا ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے اور ذاتیں ہیں، مسلمانوں میں بھی ذاتیں سمجھی جاتی ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات برادری کے تصور کو بالکل مٹا دیا تھا اور کہا تھا کلکم بنو آدم وآدم من تراب، سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، تمہارے باپ آدم مٹی سے بنے تھے، تو جو بڑا سمجھتا ہے وہ بیوقوف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان کسی قومیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان نام ہے ان لوگوں کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے اللہ نے اپنے بے شمار نبی جو بھیجے، ان کے ذریعے جو باتیں بتائیں، جو حقیقتیں بتائیں اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں، جو ان حقیقتوں پر ایمان لائیں، جو ایمان لائیں اللہ کے تمام نبیوں کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر ایمان لائیں، دل سے یقین رکھیں، اور ان نبیوں کے ذریعے اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا، جو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے انسانوں پر یہ فرض کیا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، اور ان چیزوں کو گناہ اور خطرناک جرم قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جو لوگ اس زندگی گزارنے کے طریقے کو اختیار کریں وہ مسلمان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی نے معلوم ہی نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حقیقتوں اور کن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی، یا اگر اس کو معلوم ہوا اور کان میں بات پڑی لیکن دل میں اس پر یقین نہیں ہے، تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، چاہے اس کا نام مسلمانوں کا سا ہو اور چاہے اس کے ماں باپ مسلمان ہوں اور چاہے سرکاری ریکارڈوں اور رجسٹروں میں اس کو مسلمان لکھا جاتا ہو۔
اسی طریقے سے یہ سمجھ لینا چاہیے، بہت سے لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن غفلت میں رہتے ہیں۔ اس بات کا جیسا استحضار ہونا چاہیے، اس حقیقت کو جس طرح گرہ سے باندھ لینا چاہیے، جس طرح ہر وقت یاد رکھنا چاہیے ہم مسلم ہیں اور اسلام کا یہ مطلب ہے، جتنا اس کا استحضار ہونا چاہیے مجھے کہنے دیجیے، میں غلط نہیں کہہ رہا، بہت سے نماز روزہ کرنے والوں میں بھی نہیں، بہت سے نماز روزہ کرنے والوں کے اندر بھی وہ صحیح سمجھ دین کی کہ دین کن حقیقتوں کا نام ہے اور ان حقیقتوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں کیا سوچ، کیا فکر، کیا ذوق بنتا ہے، زندگی گزارنے کے کیا مقاصد طے ہوتے ہیں، زندگی کے کیا مقاصد طے ہوتے ہیں، بالکل ان باتوں میں سوچنے والے بہت کم ہیں۔ اور میں ایسا جو بات کہہ رہا ہوں یہ کسی زور تقریر میں نہیں اور مبالغے میں نہیں کہہ رہا، میری عمر بھر کی سوچ، میرے عمر بھر کے سوچنے سمجھنے اور مسلمانوں کے معاشروں کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں اس حقیقت تک پہنچا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان کہلانے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے جن مسلمانوں نے یہ طے نہیں کیا ہے، اور غور سے سنیے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جن مسلمانوں نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ ہم کو اس زندگی کو اختیار کرنا ہے جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، زندگی گزارنے کا جو طریقہ، حلال و حرام کی جو فہرست اور شریعت کا جو طریقہ دیا ہے، جن لوگوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اس شریعت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنانا ہے، ابھی انہوں نے پورا اسلام قبول نہیں کیا ہے اور ان کا اسلام ابھی بہت ناقص ہے، بہت کمزور اور ناقص ہے اور کم، مکمل نہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں ابھی جو بات اس کو بھی غور سے سنیے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دین لے کر آئے، ایک ہی حقیقتوں پر ایمان کی دعوت اور اللہ کی طرف سے ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ پھر باتیں بہت ہونے لگی بھائی۔ مولانا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے کام میں برکت دے۔ آپ کے کام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب جلسے کریں تو حسن انتظام بھی ہونا چاہیے۔ جو اصل مقصد ہے دینی جلسوں کا کہ دین کی باتیں لوگ سن کر جائیں اور اس سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو، اس کے لیے جن جن انتظامات کی ضرورت ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ بتائیے اس قدر شور اور دینی جلسے کا کیا جوڑ ہے؟ اور میں بیچ میں اکثر باتیں اس طرح کی اس لیے کہتا ہوں کہ اب کوئی نہیں بچا ان باتوں کو سمجھانے اور کہنے والا۔ ہمارے جلسے میلوں اور تماشوں میں بدلتے جا رہے ہیں، کوئی نہیں بچا کہنے والا، میلے ہونے لگے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کے دین کی جو تعلیم لے کر آئے اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ حقیقت بیان کی کہ ہمارا اور اس تمام دنیا کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا معبود، اس کا ہر چیز کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی مرضی سے اس دنیا میں جو ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، کسی اور کی مرضی کچھ نہیں چلتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبیوں نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اس پر ایمان لاؤ کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی پوجا اور آرادھنا کے لائق نہیں، ایک اکیلا اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اسلام کی سب سے اہم بنیاد، قرآن کی سب سے اہم اور مرکزی تعلیم، اسلام کی سب سے اہم بنیاد یہی توحید اور صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار اور ساری اللہ کے علاوہ سارے دوسروں کی عبادت کا انکار، یہ قرآن کی سب سے اہم تعلیم ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اور تم سے پہلے تمام رسولوں کو ایک ہی تعلیم لے کر بھیجا،
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہو تو ہمیں اس سے بچ کر رہنا، واجتنبوا الطاغوت۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بھی عبادت نہیں کرتے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی، سب سے اونچا مقام، سب سے زیادہ قابل عزت، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ جس کے قدموں پر ہماری عقیدت نثار ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سے ایمان کے طور پر یہ شہادت دلوائی جاتی ہے، یہ گواہی دلوائی جاتی ہے محمد الرسول اللہ نے، اور اللہ نے ایمان اور اسلام کی یہ گواہی طے کر دی ہے کہ سب لوگ یہ گواہی دیا کرو، اور تمہاری زبانوں سے یہ بات دوسروں کے علم میں آنی چاہیے، صرف دل کے اندر ایمان نہ ہو بلکہ دنیا میں اس کا اعلان ہو، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور گواہی وہ چیز ہوتی ہے جو سب کے سامنے دی جائے، صرف دل کا یقین نہیں ہوتا، صرف دل کا یقین نہیں ہے گواہی، گواہی وہ ہے جو زبان سے دی جاتی ہے، جو عمل سے نشر کی جاتی ہے اور سننے والوں کو معلوم ہوتی ہے۔ کہا گیا گواہی دو، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، دنیا کو جان لے میرا عقیدہ اور میرا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور رسول ہیں۔ خدا سے کیا تعلق، خدائی سے کیا تعلق؟ کوئی رشتہ خدائی سے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد عبد ہیں اور رسول ہیں، محمد اللہ کے محبوب بندے ہیں، محمد اللہ کے سب سے منتخب و مصطفیٰ و مجتبی ہیں، اور اس مقام تک پہنچے ہوئے جس مقام تک نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ کوئی اللہ کا رسول پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیار، جو محبت ان سے ہے وہ کسی سے نہیں ہے، مگر ساتھ میں عبدیت کا رشتہ لازمی ہے، اور اسی لیے ہم سے اعلان کروایا گیا اور ہم سے قرآن میں کہا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، صحیح دین سے وہ جڑا ہے، دین کے کڑے کو اور اللہ کی اس مضبوط رسی کو جس کو پکڑ کر آدمی صحیح راستے پر چل سکتا ہے اور جنت تک پہنچتا ہے، اس نے پکڑا ہے جس نے انکار کر دیا شرک کا اور ایک اکیلے اللہ کی پر ایمان لے آیا۔ یہ ہے توحید کی حقیقت، اور اسی لیے ہم اسی لیے نہ مدینے کی زمین کو پوچھتے ہیں، نہ عرب کے ملک کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، کوئی ملک عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ملک عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اکیلا اللہ ہے، نہ کوئی زمین، نہ کوئی مٹی، نہ کوئی روح، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، کچھ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، اور یہی اسلام ہے، اور اگر کسی نے اسلام کے اس حکم کو چھوڑ دیا تو اللہ سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی یہ بات حدیث قدسی میں نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، مجھ کو میں بڑا بے نیاز ہوں، اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور میرے لیے کیا لیکن اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت تھوڑی بہت کر لی، ترکتہ وشرکہ، تو میں اللہ اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حقیقت پر ایمان کی دعوت دی وہ حقیقت تھی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس دنیا میں جب موت آ جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد آخرت کی شروع ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سودا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ زندگی ہے جب ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں ہم جب اٹھائے جائیں گے بھائی خاموش ہو جاؤ تم لوگ، کیا مذاق ہے۔ ہم لوگ جب وہاں زندہ کیے جائیں گے تو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بتائی، قرآن نے بتائی، بلکہ قرآن سب سے زیادہ جس چیز سے بھرا ہوا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے، ساری تعلیمات سے زیادہ اللہ نے جس حقیقت کو یاد دلایا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے بعد کہاں پہنچو گے جہاں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو یہ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید پر پورا ایمان رکھتا ہو، آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے پر یقین رکھتا ہو، اور اس کی اس زندگی میں یہ کیفیت ہو کہ آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب کا خوف اور جنت کا شوق اس کی زندگی پر ایسا چھایا ہوا ہو کہ اس کی زندگی میں آخرت کی فکر کی جھلک چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ وہ آدمی صحیح مسلمان ہے جس کے اٹھتے بیٹھتے میں آخرت کی فکر کا رنگ نظر آتا، وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، جب غصہ آتا ہے تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے، جب بے ایمانی کا موقع آتا ہے تو اس کو آخرت بے ایمانی سے روک پاتی ہے کہ نہیں روک پاتی، جب اس کو جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے تو اللہ کا خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جب دنیا میں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو اس کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ نہیں کہ بھئی یہ حرام ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ جب تک زندگی پر آخرت کی فکر کا رنگ نہ چھایا ہوا ہو، زندگی میں محسوس نہ ہوتا ہو، خود ہم اپنے آپ محسوس نہ کرتے ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کیا پسند آتا ہے کیا نہیں پسند آتا، ہم نے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ طے کیا ہے اپنے لیے، اس پر آخرت کی چھاپ ہے کہ نہیں ہے۔ سوچئے، میں آپ سب سے کہتا ہوں اپنے بارے میں سوچئے۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ معاشرے پر تبصرہ کیا جائے اور دنیا کے حالات پہ تبصرہ کیا جائے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ گریبان میں جھانکا جائے اور اپنے حال پر غور کیا جائے کہ آخرت کے اعتبار سے ہم خسارے میں ہیں یا انشاءاللہ خسارے میں نہیں ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے، میری پسند اور ناپسند آخرت کے مسئلے کو لے کر ہے کہ نہیں، میں وہ پسند کرنے والا بنتا ہوں یا نہیں بنتا جو آخرت میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو، اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا جو میرے لیے آخرت میں مہم ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے کیریئر کا انتخاب کرتے وقت اپنی اور ان کی آخرت سامنے رکھی ہے یا صرف اور صرف دنیا سامنے رکھی ہے۔ اسلام کوئی بہلاوے کا معاملہ نہیں، حقیقت ہے۔ اسلام بہلاوا نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جب تک حقیقت کی دنیا میں ہم نہیں جیئیں گے، حقیقی طور پر اسلام اور ایمان کے مسئلے پر غور نہیں کریں گے، ہم اپنے دین کے معاملے ہم نے اپنے بچوں کے کیریئر کو سامنے رکھتے ہیں، کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ کیا پڑھیں گے، کیا تعلیم حاصل کریں گے، کس ماحول میں رہیں گے، ان کی زندگی کس طرح گزرے گی، اس کی کوئی پلاننگ کی ہے، اس میں آخرت نہیں ہے۔ بہت سوچتے ہیں ہم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کاروبار کیسا ہوگا۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ سوچ، اگر ہم مومن ہیں تو اس سے بھی زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا، جب ان کی حقیقی زندگی،
جب وہ ہمیشہ والی زندگی میں آخرت میں اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو میں ایسے راستے پر ڈال کے تو موڑ نہیں آ رہا کہ پھر وہ میرا وہ راستہ وہ جہنم میں پہنچائے گا. یہ ہے حقیقی سوال. اور جن لوگوں کے دلوں میں واقعی یہ حقیقت ہوتی ہے وہ اسی طرح سوچتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم, میرے لیے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے بزرگ اللہ میں سے اور بہت بڑے اللہ والے, انہوں نے ان کے بیٹے کو نماز نہیں پڑھی, ان کے بیٹے نماز نہیں پڑھی, تو انہوں نے میرے والد صاحب سے یہ بات کہی اور کسی طرح کہی انہوں نے الفاظ میں, خدا کی قسم اس کے مرنے سے وہ دور نہیں ہوگا, اس بات سے ہے کہ وہ نماز چھوڑا. اور اللہ والے جھوٹ نہیں ہوتے, ایسے قسم کھاتے ہیں. خدا کی قسم اس کے مرنا نہیں رہے گا, خدا کی قسم اس کے مرنے کا وہ کام نہیں ہوگا, اس سے نماز چھوڑے گا. اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان تھا, وہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا مطلب جاننا. کوئی عبادت نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز پڑھنے نہ لگے, اللہ کے یہاں سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے مغفرت کا نماز بے نمازی کے بارے میں. باقی اللہ بادشاہ ہیں, جس کو چاہے معاف کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے, وہ بادشاہ ہیں جو چاہے کریں, وعدہ مگر نہیں کیا, بے نمازی کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقیقتیں بتائیں کہ لوگوں اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکیلے مالک ہیں, ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اصل اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہاں ہم لوگوں سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ حقیقت تو تھی ہی اور ہے ہی ایمان کی بنیاد, ایمان کی بنیاد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ مسلمان نام ہے ان لوگوں کا جو یہ طے کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا, آج سے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. اب ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے, بلکہ جو حکم دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کی مان کر